سمامہ بن اسال یمامہ کے سرداروں میں سے تھے. تو صحابہ کرام جب ان کو قیدی بنا کر لائے تو ان کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ دیا. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اللہ ہمارے عقیدے سلامت رکھے. آمین. اللہ بدعقیدگی سے ہماری نسلوں کو بھی بچا کے رکھے. آمین. تو ان کو کیونکہ وہ کفر کی حالت میں تھے، قیدی بنا کے لائے گئے تھے، تو ان کو مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھا گیا. تو تھوڑی دیر بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف لائے. نظر رحمت، نظر شفقت پڑی، دیکھا، پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ کیا پوچھا؟ سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا. اتنا کہا اگر مجھے قتل کریں گے آپ تو میرا قتل رائے گاہ نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا قتل آپ پر بڑا بھارا پڑے گا، خون کی ندیاں بہیں گی. اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو میں وہ کنگال نہیں ہوں، راستے میں پڑا ہوا نہیں ہوں، میں آپ کو بے شمار مال عطا کروں گا. اور اگر آپ مجھے آزاد کر دیتے ہیں تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، آپ کی نیکی کو نہیں بھولوں گا، آپ کی نیکی کو نہیں بھولوں گا. میرے مصطفیٰ کریم لجپال نبی کی ذات نے دیکھا، کوئی جواب نہ دیا. دیکھا اور ان تینوں باتوں کا کوئی جواب نہ دیا. اگلے دن پھر آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، پھر نظر پڑی، پھر پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ پھر اس نے وہی جواب دیا. کہ تیسرا دن آیا، پھر حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، بولا سمامہ کیا حال ہے؟ ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ پوچھنے والے ہو، آگے مسلم بھی نہ ہو کافر ہو، ہاں سمامہ کیا حال ہے؟ وہی باتیں دہرائی کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میرا قتل ضائع چلا جائے گا، یہاں خون کی ندیاں بہیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر کہا کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں تو میں کنگال نہیں ہوں، رستے میں پڑا ہوا نہیں ہوں، غریب نہیں ہوں، میں بہت امیر ہوں، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑا مال ہے، میں آپ کو مال دوں گا. اور اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو میں احسان فراموش بھی نہیں ہوں. سمامہ وہ شخص تھا جو اسلام کا اور مسلمانوں کا شدت سے دشمن تھا، شدید دشمن، اور اس نے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا. جب اس نے یہ کہا تیسرے دن بھی تو کریمہ کا لجپال نبی نے فرمایا سمامہ کی رسیاں کھول دو. سمامہ کی رسیاں کھول دو، جا سمامہ تو آزاد ہے، جا سمامہ. سمامہ کی رسیاں کھل گئی، کھل تو گئی، ہاتھوں کی رسیاں تو کھل گئی. قدم باہر کو لے جاتا ہے، دل کھنچ کے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے. قدم باہر کو لے جاتا ہے، دل پھر کھنچ کے حضور کی بارگاہ میں. او بھائیو، کچھ فیصلے گفتگو سے نہیں ہوتے، کچھ فیصلے نظروں سے ہوتے. خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، سمامہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اللہ کے بندے جب مسکراتے ہیں ان کے مسکرانے میں بھی رحمت ہوتی ہے، اور جب وہ جلال میں آتے ہیں ان کا جلال بھی رحمت ہوتا ہے. جب وہ کوئی تلقین کرتے ہیں ان کی تلقین بھی رحمت ہوتی ہے. جب وہ کوئی نصیحت کرتے ہیں ان کی نصیحت بھی رحمت ہوتی ہے. جس کو میرے مصطفیٰ دیکھ لے وہ تو پتھر بھی ہو تو بول پڑتا ہے، اور جس کو میرے مصطفیٰ اشارہ کر کے بلا لے وہ درخت بھی ہو تو زمین کا سینہ چیر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا. اب سمامہ باہر کو جاتا ہے،
دل کھچ کھچ اندر کو آتا ہے. سماما باہر کو جاتا ہے, قدم باہر نکال رہے, نکل ہی نہیں رہے, مسجد سے باہر قدم جا ہی نہیں رہے, دل کھنچ رہا ہے. باہر کو گئے, جا کے غسل کیا, دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آئے. عرض کیا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیں. وہ بیت اسلام میں داخل ہوئے, کلمہ پڑھا. پھر اگلی باتیں جو ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں. سمامہ رضی اللہ تعالیٰ پھر کیا ہو گئے, چند لمحوں میں کفر سے اسلام کی طرف یک لخت آئے. دیکھیں 3 دنوں میں حضور نے فرمایا کچھ نہ. ہم کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر ہے. مصطفیٰ کی نظر میں کیا تاثیر, مصطفیٰ کی نظر میں کیا تاثیر ہوگی. 3 دن حضور آتے رہے, صرف حال پوچھتے تھے, نظر کر جاتے تھے, نظر کر کے سینہ پاک کرتے جا رہے تھے. جب سینہ مکمل پاک ہوا نا, پھر بولا اب رسیاں کھولو. اب یہ رسیاں تو کھل گئی ہیں, دل کا جو یہ دل کا خانہ ہے نا, اس کے اندر مصطفیٰ چلے گئے, پورے ایمان سینے میں داخل ہو گیا ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسلام لانے سے پہلے مجھے سب سے زیادہ تمام دنیا کے مصائب میں سب سے زیادہ نفرت دین اسلام سے تھی, اور آپ کے چہرہ انور رخ انور کو دیکھنے کے بعد اب تمام مذاہب سے ہٹ کے سب سے زیادہ محبت مجھے دین اسلام سے ہو. سب سے زیادہ محبت مجھے دین اسلام سے ہو گئی ہے. اور اسلام لانے سے پہلے معاذ اللہ مجھے سخت نفرت تھی مدینہ لفظ سے. سب شہروں سے محبت تھی, مدینہ شہر سے مجھے شدت کی نفرت تھی. یا رسول اللہ اب باقی جتنے بھی شہر ہیں پوری کائنات میں, ان میں سب سے زیادہ محبت مجھے مدینے سے ہو گئی ہے. اور تیسری بات جو کہی, ثم معاذ اللہ یا رسول اللہ میں اسلام لانے سے پہلے پھر جو بات کی حضور کے رخ انور کی آپ کے چہرہ انور کی کہنے لگے یا رسول اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اسلام لانے سے پہلے مجھے آپ کا چہرہ پسند نہیں تھا, لیکن جب سے آپ کی نظر رحمت پڑی اب کائنات کا کوئی چہرہ بلکہ سب چہرے آپ کے رخ انور کے سامنے پھیکے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. یا رسول اللہ اب سب سے زیادہ آپ کے رخ انور سے محبت ہو گئی ہے. وہ 3 دن میرے مصطفیٰ کریم سمامہ بن آثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ فرماتے رہے. خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا اور میرا علاج نظر کے سوا کچھ اور. ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ.